السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شمیم۔ ناظرین، آج کا پروگرام بھی ہم مینٹل ہیلتھ کے جیسے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہی کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ایک سیریز لے کے آئے ہیں آپ کے لیے ہم PRC ریہیبلیٹیشن سینٹر کے تعاون سے۔ تو آج ہم بات کریں گے، ہمارے سینئر پینلسٹ ہیں، اسپیسیفکلی ہم نے آج جو تھرڈ اسٹیج کی چیزیں ہیں ان پہ ڈسکس کرنا ہے ایڈوانس میں، اور آپ نے جو ہے اسپیسیفکلی تھوڑا سا نوٹ کرنا ہے چیزوں کو، جو ہمارے پینلسٹ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اور ہمیں ای میل آپ کی جو پچھلے 2 پروگرام میں آئی ہیں ان کے بیسس پہ بھی کچھ سوالات ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کیے ہیں، اس کو بھی آپ کا جواب دیں گے، تو آپ اٹینشن جتنی دیں گے اتنی زیادہ آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ میں آج جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مس مدیہ اعظم، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ مس آپ PRC ریہیبلیٹیشن سینٹر کے ساتھ جی، اور ہمارے ساتھ ہیں عمران شاہ صاحب، جانی پہچانی شخصیت، آپ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی 4-5 پروگرامز میں آ کے انہوں نے اپنی نالج سے، اپنے تجربے سے ہمیں مستفید کیا ہے۔ عمران صاحب ٹریٹمنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں اور چیئرمین ہیں PRC سینٹر کے۔ تو مس آپ سے سٹارٹ کریں گے، تھوڑا بتائیں کہ ابھی اس اسٹیج پہ آ کے جہاں مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو کمبینیشن ہوتا ہے ایموشنل، سائیکولوجیکل اور جو سوشل انوائرمنٹل فیکٹرز کا، اس کی مینجمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے کانسیپٹ کیا ہے اور کس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ اگر ہم بیسکلی سب سے پہلے کچھ جو مین ڈس آرڈرس ہوتے ہیں جو موسٹلی بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں، جیسے مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، مجھے انزائٹی ہو رہی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو عام طور پر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، گھر میں لوگ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ انزائٹی، ڈپریشن بہت کامن جو ہے، یا موڈ سوئنگس ہونا، ٹھیک ہے، اور موڈ سوئنگس ہونے پہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بائی پولر، اس طرح کی چیزیں ڈائگنوز کرتے ہیں۔ تو یہ بہت کامن ڈس آرڈرس ہیں جو یوز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے مینجمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈس آرڈر ہے بھی یا صرف ایک پرابلم ہے، کیونکہ سمٹمس جو ہیں ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم بعض اوقات خود کو لیبل کر دیتے ہیں، مجھے ڈپریشن ہے یا مجھے انزائٹی کا ڈس آرڈر ہے، کرائٹیریا پہ نہیں جاتے ہیں۔ اگر ہم ویسے جرنل مینٹل ہیلتھ کی بات کریں اور ان ڈس آرڈرس کی بات کریں تو ان میں 4 ڈومینس پہ کام ہونا بہت ضروری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بایو، سائیکو، سوشل لائف۔ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ 4 اور اسپیکٹس آتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اپنی نیند کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی واک کو ریگولر بنانا ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ واک جو ہے ایک ٹرینکولائزر ہے، نیچرل ٹرینکولائزر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم واک کرتے ہیں تو موڈ جو ہے وہ ہمارے ایموشنس جو ہیں وہ بیلنس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چیز بات کرتے ہیں بیسٹ ڈائٹ کی، بیلنس ڈائٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں پھر ہم آگے بات کریں گے کہ ہم ڈائٹ کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، تو وہ بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے، بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا ہے، اور سب سے 4th اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریلیشن شپ فیملی کے ساتھ بہت اچھے ہونا، فیملی کے ساتھ اور ہمارے سوشل گیدرنگ جتنی بھی ہے اس میں ریلیشن شپ پہ کام کرنا۔ یہ 4 اسپیکٹس پہ اگر ہم بہتر طریقے سے کام کریں تو ہم ڈفرینٹ جو مینٹل ہیلتھ کے سمٹمس ہوتے ہیں نا، جو ڈس آرڈر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو آپ نے بات کی مس مدیہ، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کب سمجھاتے ہیں؟ آپ کے پاس جب آ جاتا ہے پیشنٹ اس وقت، یا آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ایسے سیمینارز ہونے چاہیے یا کچھ اس طرح کے ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے کہ ایک جنرل پبلک کو بھی تو اس کی نالج ہونی ضروری ہے نا؟ کیونکہ یہ تو وے آف لائف میں مطلب کسی بھی اسٹیج پہ مینٹل ہیلتھ کو اپنے لیول پہ رکھنا بڑا ضروری ہے، بھلے بچپن ہو، ٹین ایج ہو، ایڈلٹ ہو، یا کبھی کبھی اولڈ ایج میں بڑی تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جتنی زیادہ نالج ہوگی اتنی زیادہ سیلف مینجمنٹ بھی تو آدمی کر سکے گا۔ بالکل، بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ پہلے سے جو ہے وہ نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے لاسٹ بھی سیشنز میں ڈسکس ہوا ہوگا کہ مینٹل ہیلتھ سیکھ کرنا ہمارے لیے ایک اسٹگما بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی کسی بھی سائیکو تھراپی گروپ سیشن سے باہر نکلتا ہوا نظر آئے، یا کوئی بھی جو ہے وہ کسی اس طرح کے ہاسپٹل سے کسی بھی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس سے گزرے، تو سب سے پہلے لیبل کیا جاتا ہے، ضرور دماغ کا کوئی مسئلہ ہوگا، سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہو، خود سائیکو ہوتے ہیں، تمہیں کیا ٹریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں بھی ایسے لیبل کیا جاتا ہے کہ سائیکالوجسٹ، پاگلوں کے ڈاکٹر تو خود بھی آدھے پاگل ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز لیبل کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اویئرنیس ہونا، وہ جو اسٹگما لگا ہوا ہے نا اس کو ہٹانا، کیونکہ اب وہ اسٹیج آ جائے جس پہ ہم ڈس آرڈر پہ جائیں اور پھر ڈس آرڈر میں آپ کی بایو، سائیکو، سوشل لائف بالکل خراب ہو جائے تو ہم بولیں کہ اب مینجمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو بیٹر ہے نا کہ جو چھوٹے چھوٹے پرابلم آ رہے ہیں کہ مجھے انزائٹی ہو رہی ہے، میں لوگوں سے بات نہیں کر سکتا، میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا،
چھوٹے چھوٹے گھر کے جو کام ہوتے ہیں اس میں مجھے اسٹریس ہوتا ہے. میرے گھر میں جب میرے ہسبینڈ یا وائف کوئی بات کرتے ہیں تو مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے, یا پھر ہم یہ کریں کہ کوئی بھی ایسی بات ہو جائے جو مینیج کرنے والی ہو تو میں اوور تھنکنگ کرنے لگتی ہوں. اتنی اوور تھنکنگ ہوتی ہے کہ میری لائف کے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو بہت چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, اور یہی چھوٹے چھوٹے معاملات آگے ڈس آرڈر کی طرف جاتے ہیں. تو اگر کوئی سیمینار اور اس طرح کی چیزوں پہ اگر ہم بات کریں, اگر وہ کیے جائیں تو ہم کافی حد تک ڈس آرڈرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم ڈس آرڈرس کی طرف نہ جائیں, بس بلکہ ہم اس طرح سے اپنی لائف کو مینیج کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ عمران صاحب آپ بتائیے, کیونکہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ اب جتنی نالج ہوگی اتنی اچھی ہوتی ہے, پازیٹیو آپ بیہیو کر سکتے ہیں, آپ ہماری لائف کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی اگر ایسے مس ہیپننگز ہو رہی ہیں آپ کی لائف میں. اب فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, کہ ایک ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو مینٹل النیس ہو یا کہ ڈس آرڈر ہو آن اے لانگ ٹرم بیسس. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے فیزز بھی لائف میں ایسی پرابلمز آتی ہیں, سیڈنیس کا کوئی آ جاتا ہے, اس طرح کا ٹراما چھوٹا شارٹ ٹرم, اس میں وہ خود بھی ریکور کر کے باہر نکل جاتا ہے. اس پوزیشن پہ جب وہ باہر نکل کر کے نکل رہا ہے, وہ جب ہی نکلے گا جب اس کو نالج ہوگی تھوڑی پہلے سے نا. کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ لیکن ٹراماز جب بعض اوقات آ جاتے ہیں تو بڑا مشکل, ٹراما ڈپینڈ کرتا ہے کس نوعیت کا. اگر میں بات کروں, ایک اپنا تجربہ شیئر کروں گا. ہماری ایک تھی پرانی جاننے والی تھی, ان کی میرج لائف ہوئی, میرڈ ہوئی, اور فوراً ہی ایک ہی ہفتے بعد ڈیورس ہو گئی. اس کے پیچھے وجہ ایک ہی کہ وہ لڑکے میں یہ تھا اور سارا سلسلہ تھا. اب یہ بہت بڑا ٹراما ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ میرے سے کہیں نہ کہیں لنک تھی, آئیں اور سارا سلسلہ, کیونکہ میں تو نہیں کر سکتا تھا, میرا ایک اموشنلی اٹیچمنٹ تھا ان کے ساتھ. میں نے ان کو فوری طور پہ کہا کہ آپ ریفر کیا کہ آپ جائیں اور یہ سپروائز کریں اور سارا سلسلہ. اچھا, وہ اس چیز کو ان کی مدر بھی آئی تھی تو انہوں نے سمجھا اور فوری طور پہ وہ کیا. بالکل ٹھیک. تو ان کو اس سے بھی نکلنے میں ایک ہیلپ کے باوجود 6 مہینے لگے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرامات سے نکلنے میں کہ یہ سر درد ہے, دوائی کھائی, صحیح ہے. کاؤنسلنگ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس گئے, ایک آدھ سیشن ہوا, ٹھیک ہے, جادو سا ہو جائے گا, جادو ہے. یا وہ سمجھ لے کہ یہ سر درد نہیں ہے, یہ نزلہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 گولیاں کھائیں, ٹھیک ہے جی, وہ روک دیا آپ نے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. کا پورا جب برین کا سارا سسٹم ہے تو اس میں سے نکالنا وہ ساری چیزیں, تو وہ ٹائم لگتا ہے. بالکل پارٹ آف لائف بن گیا, پارٹ آف میموری بن گیا, امپیکٹ آپ کے پرسنالٹی پہ اتنا زیادہ ہے. نکالنے میں ٹائم, تو وہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی کوئی ایسا ٹراما, کوئی ایسا سلسلہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ٹیک دا ٹائم دیں, جو بھی آپ جس بھی پروفیشنل سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں. اور اس میں اچھا, دوسری اہم چیز جس پہ مجھے ہمیشہ بہت زیادہ, یعنی کہ میرے سامنے ایسے کیس آتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا, ایون کہ چلے چرچ کا مسئلہ ہے, اور چرچ کی وجہ سے اس کے بیہیویئر خراب ہو گئے. صحیح. اب ڈرگ انڈیوس سائیکوسس, وہ جاتے ہیں سائیکارٹک ڈاکٹر کے پاس. جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ڈاکٹر تو کر دیتا ہے میڈیسن شروع اس کی فوری طور پہ, ایون کہ نہیں بھی ہو کوئی اور مسئلہ, جی ایگریشن بہت ہے اس میں انزائٹی بہت ہے, وہ فوری طور پہ میڈیسن شروع کر دیتے ہیں. اب وہ اصل میں ایویلویٹ ہوئے ہی نہیں کہ مسئلہ ہے کیا. تو سب سے پہلے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی بھی ایسا مینٹل ہیلتھ کا اگریشن ہے, انزائٹی ہے, کوئی ایسا سلسلہ ہے, پہلے آپ سائیکولوجسٹ کے فرسٹ اسٹیپ وہ ہے. ٹھیک ہے. اب سائیکولوجسٹ ریفر کرے گی کہ ہاں اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے کہ نہیں. سائیکولوجسٹ میڈیسن نہیں دے گی, لیکن ان کا ڈاکٹر سے کنیکشن ہوتا ہے, یہی وہ ان کو سارا فیڈ بیک دے دی کہ یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں اس کو ضرورت ہے, تو پھر وہ کرے گی. اور کئی کیس ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا, اس کی کہیں وہ گیا, اس کی دوائی شروع کر دی. دوست تھا اس کا, کوئی کزن تھا, خیر میرے پاس آیا, 2 سیشن ہوئے. جب میں نے پوچھا سے, انہوں نے میڈیسن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بتائیں اتنا ڈفرینس ہوتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں, اس سے بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں. وہ یعنی کہ اب یہ کرنا کہ کسی بھی بیماری کا جب وہ صحیح طرح سے علاج نہیں کرائیں گے تو وہ بیماری تو بڑھ رہی ہے. بالکل صحیح ڈائگنوسس کر کے اس کی صحیح ہسٹری لے کے, ہاں, تو ڈائگنوسس کا پراپر طریقہ پہلا مینٹل ہیلتھ میں ہمیشہ فیملیز بھی آتی ہیں تو عموماً آتی ہیں, ہاں جی سائیکارٹک ہے, کون ہے, کیا ہے. پھر ان کو پہلے تو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں پہلے یہ کام ہوتا ہے, وہ سیکنڈ ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سمجھ جاتی ہیں, اسٹیپ ٹو اسٹیپ کر کے ہوتا ہے. اسٹیپ یہ ہے. بالکل. جنرلی سر آپ مینجمنٹ جو کرتے ہیں, آپ کو تو ظاہر ہے جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں
مختلف ان کا انٹری پوائنٹ مختلف ہوتا ہوگا نا, مختلف ڈیزیز کے لیولز ہو گئے تھے اس کا آپ کا جنرل مینجمنٹ کا کیا طریقہ ہے, ان کو جو آپ ٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں ٹریٹ کرنا تو کس طرح؟ سب سے پہلے تو جو ہے نا اسکریننگ ہوئی, ایڈمٹ ہو گیا, سب سے پہلے اسسمنٹ ہے پوری ایک, وہ سائیکالوجسٹ ہی صحیح ہے کہ پوری ایک ہسٹری ٹیکنگ ہے ایک طرح سے, اس کو اسسمنٹ کو ہسٹری ٹیکنگ کہہ لیں آپ, ساری لیں گی تاکہ پتہ لگے روٹ کاز کہاں ہے, کیا سلسلہ ہے. فرسٹ اسٹیپ تو وہی ہے. اب بعض اوقات 2 سیشن لگ جاتے ہیں اس میں ہسٹری ٹیکنگ میں ہی, بعض اوقات 1 میں ہوتا ہے, عموماً 2 لگ جاتے ہیں میرا خیال ہے. اس کے بعد پھر ایک طرح سے وہ جو چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں یا ڈائگنوز ہوتی ہیں کہ ہاں یار اس کو ایکچوئل مسئلہ کیا ہے, پھر اس پہ آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے. جب ہم بات کریں سائیکالوجسٹ بھی کوئی وہ جادو کی چھڑی لے کے نہیں بیٹھی ہوتی, 6 سے 8 سیشن تو صرف ریپو بلڈنگ میں چلے جاتی ہیں اس کی, وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کہ ہاں جی ہے. جب ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے پھر وہ اوپن اپ ہوتی ہے اور ساری چیزیں کھل کے بتاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. بالکل صحیح. لاسٹ سیشن میں آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ تر جبھی ریفر ہو رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ جب تک بہت بری حالت میں 90-80-90% سے بگڑ گئے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے, ڈیوریشن زیادہ لگتی ہے ایڈکشن کے جو ہیں, میں آپ کو میرے تجربے اگر میں 1-2 کا بھی بتاؤں کہ آغا خان سے ٹریٹمنٹ 6 سال سے وہ بایو پولر اس کو ڈائگنوز کیا ہوا, ٹھیک ہے, تھا وہ چرس انڈیوس سائیکوسس, چرس لے رہا ہے وہ, میرے پاس آئے تو اتنی دوائیوں کے ساتھ آیا تھا, ٹھیک ہے. وہ سارا جب ایسیس کیا, پہلے اصل میں چرس میں ہے یہ کہ کم سے کم 1 مہینے بعد تو اس کا ویڈرول ہی ختم ہوتا ہے. چرس وہ واحد نشہ ہے جو ہمارے دماغ کی چربی میں جا کے اسٹور ہوتی ہے, وہ اندر وہ چھوڑ دے گا نا, وہ اندر ہی مل رہی ہے اس کو, تو ویڈرول ہی ہو رہا ہے, تو وہ اس کی چل رہی. وہ آیا, میں نے جب میڈیسن بند کی تو کلائنٹ نہیں مجھے انسسٹ کر رہا کہ نہیں, فیملی بہت زیادہ ریجیکٹ کہ نہیں آپ نے دوائی کیسے بند کرنی, یہ تو پاکستان کا ٹاپ کا ڈاکٹر ہے, اس سے چل رہا ہے, 6 سال سے علاج چل رہا ہے سارا سلسلہ. یہ بھی ہوتا ہے. پھر ان کو لیا, ٹرسٹ میں لیا سارا سلسلہ, آہستہ آہستہ ٹیپر آف, ٹائم لگا, یعنی کہ ٹیپر آف کرتے اس کو تقریباً اوور آل جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا 8-9 مہینے چلا, لیکن آج اس کو 8-9 سال ہو گئے ہیں ریکوری میں. اور آپ نے دوائیں کم کر کے اس کو ختم کر دی دوائیں, ساری چیز. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ دوائیں بڑھانا علاج نہیں ہے, صحیح ٹریٹمنٹ کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس لیے آپ کو پروفیشنلی ود پراپر جو ہے سیکوینس آپ کو جانا چاہیے دواؤں کی طرف لینے کے لیے. مس یہ بتائیں کہ اب یہ ٹریٹمنٹ کی ہم بات کریں نا, ٹریٹمنٹ میں ابھی سر نے بتایا کہ مختلف لیولز کے لوگ آتے ہیں, کر کے آتے ہیں. آپ کو فیملی کبھی انپٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ رہا ہے, اس کی آپ ہسٹری لے رہے ہیں, ہسٹری کبھی فیملی کے ممبرز یا وہ ریلیٹیوز یا دوست وغیرہ جن کو آپ کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی پوچھنا ضروری ہے, اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور کتنا کوپریٹ کرتے ہیں جنرلی لوگ اس؟ اگر اس کو بیسکلی ایڈکشن سے ریلیٹ کریں تو ہم اس طرح سے کہیں گے کہ فیملی کا انپٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, بیکاز کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگر کہیں پیشنٹ کچھ چھپا رہا ہے تو فیملی وہ چیز بتا رہی ہوتی ہے. اور فیملی کی اویئرنیس اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم ایڈکشن کو کہتے ہیں کہ ایک فیملی ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے کہ, اور اگر کوئی بھی مینٹل ہیلتھ کو لے لیں تو وہ ایک فیملی ڈیزیز بن جاتی ہے, کیونکہ اگر میں اسٹریس سے یا ایڈکشن مجھے ہے اور میں اس سے سفر کر رہی ہوں تو میرے ساتھ میری فیملی سفر کرتی ہے ایموشنلی بھی, بیکاز میں اگر ایڈکشن کو لیں تو میں سارا دن گھر سے باہر ہوں اور ساری رات میں گھر سے باہر ہوں, تو میرے گھر میں میری مدر موجود ہیں اور وہ پریشان ہے, پوری رات جاگ رہی ہیں. اور اگر میں پیسوں کی ضد کر رہا ہوں, غصہ بہت زیادہ ہو رہا ہوں, تو ساتھ میں میرے جو بہن بھائی ہیں یا میری فادر ہیں وہ سارے ایموشنلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. فائنینس بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں. تو ایڈکشن کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں, اگر ایڈکشن کی ہم بات کریں تو ساتھ میں فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ایموشنلی بھی, فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی. تو فیملی اویئرنیس, کیونکہ یہ ایک فیملی ڈیزیز ہے تو فیملی اویئرنیس بہت ضروری ہے. پھر فیملی کا انپٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنا فیملی ڈیزیز کو سمجھے گی کہ ہمارے پیشنٹ کے ساتھ یا ہمارے لو ون کے ساتھ پرابلم کیا ہے اور کس طرح سے یہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ چلتا ہے. کیونکہ بعض اوقات اگر ہم پیشنٹ پہ یہ فوکس کر رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سچویشن بہت سیویئر ہو گئی ہے, لیکن فیملی اس بات کو نہیں مان رہی ہوتی. پہلی میٹنگ میں جب فیملی میٹنگ اچھی ہوتی ہے تو فیملی کا خیال ہوتا ہے اچھا بھلا نظر آ رہا ہے, ڈرگ تو باڈی سے نکل گئی ہے تو اب تو جانے دینا چاہیے. اچھا آپ نے 3 منتھس کا کہا ہے, چلے 1 منتھ کر لیں, 1 منتھ کے بعد بھیج دیں. فیملی کا بہت کنسرن ہوتا ہے کہ اب تو اچھا نظر آنے لگا ہے. تو پھر فیملی کو یہ بتانا بہت امپورٹنٹ ہوا ہے کہ ابھی تو نشہ نکلا ہے باڈی سے,
ابھی withdrawals ہیں, withdrawals کے بعد post acute withdrawal ہوں گے, پھر behavioral changes آئیں گی, پھر behavioral changes جو آئیں گی اس میں جو نئے behaviors ہیں ان کو adopt کرنا, پھر اس کی practice کرنا بہت زیادہ ہے. تو ایک لانگ ٹرم جرنی ہے جس کو فیملی سمجھتی ہے کہ ود ان 2 months 3 months ختم کر دینا چاہیے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایڈکشن ایک پروسیس ہے جس میں تقریباً 27 مہینے آپ کو لگتے ہیں, اس کے بعد آپ ایک ریکوری کی بہتر لائف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. 27 مہینے آپ جو کہہ رہی ہیں جنرلی 21 to 27 months چاہیے ہوتے ہیں کہ ایک آپ ریکور ہو رہے ہو اور پھر آپ بہتر لائف کی طرف جا سکتے ہو, انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتے ہو. لیکن فیملی کو لگتا ہے پہلی میٹنگ یا دوسری میٹنگ میں ہمارا لو ون بہت اچھا ہو گیا تو ہمیں بس جانے دینا چاہیے. انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بات کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کی اور اس کی ٹائم لائن کے اوپر. انشاءاللہ کیپ واچنگ ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل.